الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين باقی وقار اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. پروردگار عالم نے ماہانہ عظیم الشان الہی روحانی تبلیغی محفل پاک میں پھر بالخصوص اس مرتبہ ماہانہ محفل پاک ان مقدس گھڑیوں میں ہیں جن گھڑیوں پر ساری گھڑیاں قربان کر دی جائیں. میں اور آپ ربیع النور کے بابرکت مہینے کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. بہت سا حادثے جو اللہ رب العزت نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے موقع پر اللہ ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. میری دعا ہے رب الجلال کسی عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی میں اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے محبوب کے صدقے جب موت کا وقت آئے کسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیا کریمہ کے چند کلمات تلاوت کیے. اللہ رب العزت قرآن پاک کی ساری آیات کے آغاز میں کل کا لفظ نہیں ہے. اگر رب الجلال چاہیں تو کل کے بغیر ہی ساری آیات نازل فرما دیتے، مگر بعض آیات کے شروع میں لفظ قل ہے بڑے خواب کے ساتھ. سارا الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ساری آیات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. ان کا ادب ہم سب پر فرض ہے، مگر بعض آیات ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ رب العزت نے قل ارشاد فرمایا بڑے خواب کے ساتھ کہ بڑی اہم بات ہے. محبوب سارا کلام تو میں پہنچا رہا ہوں اور تیرے ذریعے پہنچا رہا ہوں، مگر بعض آیات کے شروع میں فرمایا محبوب آپ فرماؤ. فرمان تو میرا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سنیں. قل اے محبوب فرما لیجیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشیاں مناؤ. ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی گھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ لمحات جن لمحات میں اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اس سے بڑھ کر خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ہم تو سال کے بعد میلاد النبی، پھر الحمدللہ وہ خاص دن تو اس باری مقدسہ میں ہے، مگر سارا سال ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. مگر اسلام کی سب سے پہلی جماعت جن کے استاد مکرم کا نام
رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صحابہ ہر صبح رسول پاک کی زیارت کرتے. ہم تو صرف اس دن کی یاد میں میلاد مناتے ہیں، مگر صحابہ کی زندگیاں دیکھو کہ ہر صبح رسول پاک کی زیارت بھی ہوتی تھی، وہ خوشیاں بھی منایا کرتے تھے. قسمت ہے جسے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر، پتہ نا ہمارے بزرگوں نے حالت بیداری کے اندر رسول پاک کی زیارت بھی کی ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہے. تو صحابہ کرام صبح ہر صحابی کا یہ ذہن ہوتا تھا، باصحابت تہجد کے وقت گھر سے چلتے اور یہ نیت لے کے چلتے، سب سے پہلے آنکھ کھلے تو میں چہرے مصطفیٰ کی زیارت کروں. کسی نے کہا ہے نا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اس سے بڑھ کر فضل شاکان مصطفیٰ کے نزدیک کوئی فضل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے محبوب کی طرف یہ بھی گوارا نہیں کرتا کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے، لیکن اللہ نے اتنا فضل کیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. ایک صحابی رسول جب بھی رسول پاک کی بارگاہ میں آتے کوئی سوال نہ کرتے، صحابہ سوال بھی کرتے تھے، سبق کے بارے میں سوال بھی کرتے تھے، مگر وہ صحابی کبھی سوال نہیں کیا. آتے باوضو اور آ کر ٹک ٹکی باندھ کر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے. ایک دن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لگتا ہے کہ یہ سبق سارا یاد ہو جاتا ہے. صحابہ کبھی کبھار سوال کرتے تھے یا رسول اللہ دوبارہ دہرائیے. تو مفسرین حضرات نے لکھا کہ صحابہ کرام اگر ایک لفظ کو رسول پاک 3 بار دہراتے نا، آج مجھ جیسا گناہگار اگر ایک بیان کے لفظ کو 2 مرتبہ دہرا دے تو سارے بیان کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے. مگر رسول پاک جتنی مرتبہ ایک لفظ کو دہرا دے صحابہ یوں محسوس کرتے تھے لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موتی اور پھول گر رہے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ چن چن کر اپنی جولیوں میں ڈال رہے ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ، انہیں کبھی سوال نہیں کیا. اللہ کے پیارے حبیب میں اس نیت سے آتا ہوں یا رسول اللہ رات بھی وہی مشکل سے بسر ہوتی ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھ کے اس نیت سے جاتا ہوں کہ یہ رات اتنی لمبی گزر جائے کب صبح پھر 3 ہو اور میرے عید ہو، صبح جاؤں اور رسول پاک کی زیارت اللہ عطا فرما دے. میں اس نیت سے آتا ہوں کہ کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا. صحابہ کا اپنا اپنا انداز تھا، اپنا اپنا جذبہ تھا، مگر اس صحابی کا جذبہ یہ تھا کہ میرا سارا سبق کیا ہے، میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. رخ مصطفیٰ ایسا آئینہ، اب اس کے بعد دوسرا آئینہ نہ کسی کے مرکز خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شعراء کرام نے اپنے شعر لکھے، جو دانا شعر لکھنے والے ہیں نا، انہوں نے آخر میں لکھا کہ جو کچھ ہم نے اپنا معافی صغیر بیان کیا ہے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اسے ساری کو حقیقت نہ سمجھو، یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ روح مصطفیٰ کی حقیقت تو یہ رب جانتا ہے یا رب ذوالجلال کے محبوب محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمیں تو صرف صحابہ کرام کے بعد تابعین بزرگوں کے ذریعے یہاں تک یہ سبق ملا ہے کہ رسول پاک کا روح اقدس ایسا تھا. رسالت آپ کی سیرت طیبہ کے حوالہ جات ایسے ہیں، رسول پاک کی مقدس زندگی کے جو ہے نا حالات ایسے ہیں. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، مگر جو حقیقت ہے چہرہ مصطفیٰ کی، جو حقیقت ہے مقام مصطفیٰ کی، اس پر اگر کسی نے سیرت پہ کتاب لکھی ہے نا تو سیرت نگاروں نے آخر میں کیا لکھا؟ اب 3 جلدوں میں، اتنی موٹی جلدوں میں ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ضیاء النبی لکھی. آپ نے آخر میں کیا لکھا؟ فرمایا یوں محسوس کر لو
میں نے سیرت طیبہ کا ایک سمندر ہو، اس میں سے میں نے ایک قطرہ لکھا ہے۔ حالانکہ اگر جب نبی کا مطالعہ کریں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کی ساری سیرت طیبہ کو پیر صاحب نے لکھ دیا، مگر لکھنے کے بعد کیا کہا، میرا جو قلم ہے اس کی سیاہی خشک ہو گئی، مگر رسول پاک کا ذکر ابھی باقی ہے، رسول پاک کی سیرت طیبہ کے اوراق لکھنے ابھی باقی ہیں، میں نے لکھا کچھ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا کہ میں نے جو کچھ بھی مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یوں محسوس کرو کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ابھی اس کا آغاز کیا، کس انداز میں ہے۔ تو میں نے جو آیا کلمہ پڑھی اس میں خوشی کے اظہار کا ذکر ہے۔ میں آپ حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، ورنہ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، اللہ نے پورے انسانیت میں سے کچھ لوگوں کو اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر اور خوشی منانے کے لیے چن لیا ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہیں بھی یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اگر یہ نسبت ختم ہو جائے اس کائنات کے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بازار مصطفیٰ میں جھک چکے ہیں۔ ہم اپنی مرضی ہم نے نہیں کرنی، کوئی بھی اپنی مرضی۔ دیکھو جتنا کسی کے پاس علم ہے اس نے اسے بیان کرنا ہے۔ میں بھی اس دین کا طالب علم ہوں، جتنا میرے پاس علم ہے میں بیان کروں گا، جو میرے سینئر ہیں جتنا ان کے پاس علم ہے وہ بیان کریں گے۔ اس سے آگے ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے شغل و حدیث ہیں، ہمارے مفسر ہمارے مفکر ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے وہ آگے بیان کریں گے۔ مگر میں آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ نیکی بھی ایسی ہے، بعض دفعہ بندہ مسجد بناتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کئی مسجدیں ایسی ہوں گی کل قیامت کا دن رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اے اللہ تیرے گھر کی نسبت میری طرف کی گئی، مگر اس بندے کی نیت کیا تھی کہ میں اس مسجد فلاں محلے کی فلاں مسجد ہے، میں اس کی رونق کو برباد کرنے کے لیے بنانا چاہتا ہوں، وہ اس برادری کی ہے میں نے اس برادری کی بنانی ہے۔ کل قیامت کا دن بعض مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ تو اگر نیکی کرنی ہے، بعض نیکیاں ظاہری طور پہ نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن وہی نیکیاں بدی بن کر ہمارے گلوں میں پڑ جائیں گی۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ منانا یہ بڑا اچھا عمل ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور کی محبت میں آگے بڑھنا، یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، بڑی نازک بارگاہ۔ ادب کا عشق زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں یہ جنے تو با یزید کی جا۔ فرمایا یہ بڑی نازک، عرش کے نیچے سب سے نازک بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستانی بھی اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں اس بارگاہ کے اندر جا کر۔ ہم نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض ہم نے بزرگوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا ہے اس جگہ پر جیسے انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ کر اپنے سانسوں کو بھی روک لیا۔ اس انداز سے وہاں جو جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، پوچھ لو ان سے۔ ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میرے دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے۔ انہیں پتا ہے یہ جو لمحات ابھی ملے ہیں، ابھی چند دنوں یا چند گھنٹوں کے بعد یہ لمحات سے مجھے دوری مل جائے گی، پھر یا قسمت یا نصیب ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو تڑپنے والے دل ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تڑپنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ہیں۔ میں نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کے موقع پر بھی کچھ گزارشات کی، یہاں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض عمل ایسے ہیں جو ہمارے علماء اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام اہل سنت اپنی مرضی کرتے ہیں۔ خدا را اپنی مرضی نہ کرنا، اپنے علماء سے
سے پوچھ کر ان کے سائے میں جب یہ عمل کرو گے پھر پوری دنیا کے اندر پتا چلے گا اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا میلاد کس انداز میں مناتے ہیں. بعض چیزیں ایسے ہیں جن پر میرے خیال میں آپ میں سے شاید کوئی ملوث نہ ہو اور آپ میں سے اکثریت میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ حقیقت بات ہے. 12 ربیع النور جو آتا ہے اس سے پہلے جب خطبہ جمعہ اکثر مساجد میں علماء بھی گزارش کرتے ہیں یار آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگر بانٹتے ہو مگر نظر یہ آتا ہے کہ سفید لباس علماء نے پہنا ہوتا ہے اور امامہ شریف بھی سفید ہوتا ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر وہ سفید خالی لباس نہیں ہوتا وہ نیا ہماری سب سے بڑی عید ہے نا جشن عید میلاد النبی. اکثر علماء عوام الناس میں نیک سوٹ ضائع ہوتے ہیں. میں نے دیکھا میں پچھلی مرتبہ میں نے ہاتھ جوڑے لوگوں سے آخر میں اپنے آپ کو اس پائے کا عالم تو نہیں سمجھتا میں سفید علماء میں کھڑا تھا نا اس وقت سارے علماء ساتھ تھے. میں نے اس روڈ میں ہاتھ ایسے کر کے کہا یار یہ چاول نہ پھینکنا یہ جوس نہ پھینکنا لیکن کوئی بات نہیں آیا سیدھے جوس پہنتے. میں نے کتنے علماء کو دیکھا ان کے سفید سوٹ تھے وہ سارے کے سارے گندے ہو گئے. میں نے دیکھا کسی کا امامہ شریف گندا ہو گیا پھر دیکھا کسی کے چہرے پہ آ کر وہ جو ہے نا چاول پہن کے گئے. یا عوام اہل سنت کو ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کتا ہو چکے ہیں. بتاؤ میرا اور آپ کا عقیدہ پتہ کیا ہے جب ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو اس کی سرپرستی رسول پاک فرما رہے ہوتے ہیں اور رسول پاک کی نظروں میں ہم ہوتے ہیں. حضور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے اس شاہکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ تو نظر آتا ہے کہ پولیس والوں کی گاڑی آگے ہوتی ہے ہم بعض دفعہ بدتمیزی پھیلاتے ہیں پولیس والے پکڑ لیں گے. پولیس والوں سے اتنا ڈر ہے تو بتاؤ جن کا میلاد منا رہے ہو ان سے ڈر نہیں لگتا تمہیں. اس لیے میری یہی گزارش ہے ابھی 12 ربیع النور کو میرے خیال میں ایک ہفتہ باقی ہے کسی دن بھی ہوگا یا ارادہ تو کر لو. چلو جہاں تک میری آواز نہیں پہنچی وہ علیحدہ بات ہے لیکن جتنے بندوں تک میری آواز جہاں پہنچی یا ہزاروں لوگ پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں تھے میں نے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ان سے بھی گزارش کی تھی کہ میری آپ کے پاس یہ امانت ہے. اگر علماء اہل سنت میں سکہ عالم میں سے کوئی میری بات کی مخالفت کرے تو چپکے سے آگے مجھے بتانا ضرور کہ تو نے ایک نیائی اپنا انداز شروع کر لیا ہے. علماء تو اس انداز کی مخالفت کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے شاید آپ اعتبار سے اتفاق کریں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی بندے کو موقع عطا فرماتا ہے. جو میں اتنی محفلیں کرتا ہوں نا اتنے دروس کے پروگرام ہوتے ہیں یا اور سکہ عالم کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیتا ہے. بعض دفعہ تو مساجد کے اندر ایسی بھی خبریں ملی ہیں کہ عالم کو ایسا قدم اٹھانے لگتا ہے کوئی اور کیا اسی مسجد کی انتظامیہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے اسی علاقے کے لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں. بعض دفعہ اس پہ تہمتیں بھی لگ جاتی ہیں مگر میں سوچتا ہوں اللہ تیرا فضل ہے تیرے محبوب کا صدقہ ہے مجھے پورا تو نے موقع عطا فرمایا ہے. اگر پھر بھی اپنی صلاحیتوں کو میں صرف نہیں کروں گا کل قیامت والے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں پوچھو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں صوفیاء مشائخ اپنا کردار ادا کریں ہر طبقے کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے درجنے والا محبت مصطفیٰ بھی دل دیا ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور اس مرتبہ 12 ربیع النور کو ہم نے باوجود جلوس میں شامل ہونا ہے. سب کہہ دو انشاءاللہ. اور ہم نے عدم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس نیت سے شامل ہونا ہے کہ زمانہ دراز ہوتا ہے ہو جائے تو یہ کرنی ہے اللہ تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. اگر اس نیت سے شامل ہو جاؤ گے نا جب واپس لوٹ کے آؤ گے نا 12 ربیع النور کو دل گواہی دے گا آج رب ذوالجلال نے تیرا میلاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ہمارا آنا ہماری حاضری بھی مقبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفا
راہ